ترکیب تو دیکھو یہ زمانے کے چلن کی، ترکیب تو دیکھو یہ زمانے کے چلن کی، افسوس کے جمعے سے کوئی واقف بھی نہیں ہے۔ گرجا میں تو کرنیل و کمشنر بھی ہیں موجود، گرجا میں تو کرنیل و کمشنر بھی ہیں موجود، مسجد میں کوئی ڈپٹی اور منصف بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، گزشتہ ہفتے تاریخ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتلائی تھی۔ دنیا کے اندر جو کیلنڈر چلتے ہیں ان 3 کیلنڈروں کی حقیقت میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ ایک تو سورج کے حساب سے چلنے والا اور ایک چاند کے حساب سے چلنے والا کیلنڈر، اور تیسرا جو ہندی کیلنڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت ضروری اور اہم باتیں آپ کو بتلائی تھی۔ آج جو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان۔ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث اللہ کے نبی کی پیشن گوئیوں والی حدیث میں سے ہے۔ جن حدیثوں میں اللہ کے نبی نے آنے والے زمانوں کی خبریں دی ہیں، یہ حدیث انہی میں سے ایک ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 4 باتیں بتلائیں۔ 4 باتیں وہ بتلائی ہیں کہ جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، جو ہمارے اندر ان میں سے کچھ باتیں پیدا ہو چکی ہیں یا پیدا ہونے والی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، یعنی لوگوں پر عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، مذہب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، صرف یہ پتہ چلے گا کہ ہاں یہ نام کا مسلمان ہے۔ مذہب اسلام کی روح اور حقیقت لوگوں کے اندر سے بالکل ختم ہو چکی ہوگی، ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، مسلمان سمجھیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے، ان کی حقیقت یہ ہوگی کہ مذہب اسلام سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے۔ وہ لوگ تمام نیک کام کریں گے، سارے اچھے کام کریں گے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر وہ ترقی نہیں کریں گے اور دنیا کے اندر ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بتلایا۔ اگر آج ہم غور کریں، اپنے بارے میں غور کریں، اپنے بارے میں سوچیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، مذہب اسلام کی خوبیوں سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے جن چیزوں کا حکم ہمیں دیا ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ صفائی جو اسلام کا اہم رکن ہے، صفائی جو مذہب اسلام کی ایک اہم چیز ہے، اس کا تو مسلمان سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہوٹلوں میں، مسلمانوں کی دکانوں میں، مسلمانوں کے ہوٹل، مسلمانوں کی دکان چاہے چھوٹے سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، اگر وہاں گندگی نہ ملے تو سمجھ لو کہ یہ مسلمان کی دکان نہیں ہے۔ اگر مسلمان کے ہوٹلوں میں، مسلمان کے ڈھابوں میں اگر گندگی نہ ملے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 2% یا 3% مسلمان ہی ایسے ہوں گے کہ جن کی دکانوں میں، جن کے ہوٹلوں میں صفائی ہوتی ہوگی، ورنہ زیادہ تر گندے ہی ملیں گے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ وہ اس طرح کی دکانوں پر کھانا پسند ہی نہیں کرتے، اتنی زیادہ گندگی ہے مسلمانوں کے اندر، جبکہ مذہب اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ صفائی ہونی چاہیے۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں صفائی کی، کیونکہ ہم نے جہاں بھی ہوٹلوں میں یا کہیں بھی جا کر دیکھا، اگر وہاں صفائی ملی
تو ہم نے فوراً اس کا نام پوچھا، نام پڑھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہاں یہ کسی غیر مسلم کا ہوٹل ہے۔ اور جہاں جا کر یہ دیکھا کہ الٹے سیدھے برتن رکھے ہوئے ہیں، گندگی پھیلی ہوئی ہے، زمین پر بھی چپچپاہٹ ہے اور بہت زیادہ گندگی ہے، اور جو ہوٹل پر بیٹھا ہے وہ بھی گندا ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ بات آج 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ آج کے زمانے میں جو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، روزانہ نہلا کر دھلا کر بہت اچھی طرح سے بھیجتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والا چاہے 2 مہینے تک نہ آئے، کوئی اس کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی اور ہماری حالت ہے، جبکہ مذہب اسلام نے حکم دیا ہے کہ تمہارے اندر صفائی ہونی چاہیے، تمہارے چہرے پر صفائی ہونی چاہیے، تمہارے کپڑوں پر صفائی ہونی چاہیے، اور تمہارے گھروں کے اندر بھی صفائی ہونی چاہیے، تمہاری دکانوں کے اندر بھی صفائی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ پلید اور سب سے زیادہ گندی رہنے والی جو قوم ہے آج کے زمانے میں، اس کا نام مسلمان ہے۔ جبکہ ہمیں صاف رہنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ بات آج 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مذہب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ مذہب اسلام کی جو چیزیں ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ چیزیں تو باقی ہوں گی، ان چیزوں کو کرنے والے لوگ تو دنیا کے اندر ہوں گے، یعنی لوگ نماز پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، مگر ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال یہ ہوگا کہ جتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا شیطان، جتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا دغاباز، جتنی زیادہ نماز پڑھنے والا اتنا ہی بڑا دھوکے باز، یہ ان کا حال ہوگا۔ یعنی وہ نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز کی آڑ میں سارے الٹے سیدھے کام کریں گے۔ وہ لوگ داڑھی تو رکھیں گے لیکن داڑھی والوں کو بدنام کریں گے۔ مذہب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ وہ لوگ نماز پڑھیں گے، سارے الٹے سیدھے کام کریں گے۔ وہ لوگ داڑھی رکھیں گے اور داڑھی کی آڑ میں خوب شکار کھیلیں گے۔ تو یہ کہا جائے گا اس زمانے میں کہ جتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا شیطان۔ وہ لوگ حج تو کریں گے لیکن حاجی بننے کے بعد بھی الٹے سیدھے کام کریں گے۔ جیسے کسی حاجی کے بارے میں ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ وہ دوبارہ حج کر کے آیا، ایک حاجی صاحب دوبارہ حج کر کے آئے، یعنی پہلے انہوں نے حج کر لیا، اس کے بعد جب دوبارہ حج کر کے آئے تو ایک بنیا کہنے لگا کہ اب اس سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 حج کر کے آیا ہے، اب یہ ڈبل چھری سے کاٹے گا۔ پہلے تو ایک طرف سے کاٹتا تھا، اب 2 دھاری چھری، اب یہ 2 دھاری چھری سے کاٹے گا، یعنی ڈبل حج کر لیے تو ڈبل طریقے سے کاٹے گا۔ یہ بات اس کتاب کے اندر لکھی تو بڑی عجیب، یعنی بڑی عجیب بات لگی کہ ہندوؤں کے، غیر مسلموں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ حاجی ہے اس سے بچ کے رہنا، یہ نمازی ہے اس سے بچ کے رہنا، یہ داڑھی والا ہے اس سے بچ کے رہنا، کیونکہ جتنی بڑی داڑھی اتنا ہی بڑا شکاری، جتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا دھوکے باز، جتنا بڑا حاجی اتنا ہی بڑا پاجی، جتنا بڑا دیندار اتنا ہی بڑا شیطان۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانے میں ایسا ہوگا۔ آج کے زمانے میں اگر میں کسی سے داڑھی رکھنے کے لیے کہتا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے داڑھی کی آڑ میں شکار نہیں کھیلنا، میں ایسے ٹھیک ہوں۔ اگر میں اب کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر داڑھی رکھ کر غلط کام کروں گا تو لوگ مجھے الٹا سیدھا کہیں گے۔ ایسا لوگوں کے اندر ایک بھرم پھیلا ہوا ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ آج بالکل 100% سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مذہب اسلام کا صرف، زور سے بولو، نام باقی رہ جائے گا۔
مذہب اسلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، اپنے مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے، ایسا آپ نے سنا یا نہیں؟ یہ بتاؤ، سنا ہے؟ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سنا ہے کہ بہت سارے کام نمازوں کے ذریعے سے حل کروا لیا کرتے تھے، ایسا کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھ کے سارے کام کروا لیا کرتے تھے، اور ہم 100 رکعت نماز پڑھ کر بھی کچھ نہیں کرا سکتے۔ یہ ہے سوچنے والی بات۔ صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھ کر سارے مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے، اور ہم 100 رکعت نماز پڑھ کر بھی کچھ نہیں کرا سکتے۔ نماز وہی ہے، نماز کے اندر اس وقت جو پڑھا جاتا تھا آج بھی وہی پڑھا جاتا ہے، کہیں سے کہیں تک کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو وہ ایمان کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو وہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے عقیدے کی کمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مذہب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، وہ چیز آج 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے زمانے میں ہماری مسجدوں کے اندر جو حال ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہم تمام لوگ اس کا مصداق بن رہے ہیں، یہ حدیث ہم تمام لوگوں پر فٹ بیٹھ رہی ہے۔ آج کے زمانے میں پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، بالکل بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اگر ظاہر میں ہماری کوئی پہچان ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں مسلمان ہے، لیکن ہمارا ظاہری حلیہ کچھ اس طرح کا ہے کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، بدن پر کوئی اور پہچان مسلمان ہونے کی نہیں ہوتی، سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی۔ جب پورا ہی حلیہ ہم نے بدل دیا تو پھر سامنے والا ہمیں مسلمان کیسے سمجھے گا؟ تو ہم صرف مسلمان تو ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر کام کے مسلمان ہوتے تو ہمارے اوپر یہ حالات نہیں آتے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر جو میں نے شروع میں بیان کی ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے، پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی، اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن کے حروف کو ایک رسم بنا لیا جائے گا، قرآن کو رسم بنا لیا جائے گا۔ آج کے زمانے میں قرآن ہمارے بیچ میں ایک رسم کے طور پر موجود ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے قرآن شریف پڑھوا لو، کسی کو دکان کھولنی ہو قرآن شریف پڑھوا لو، کسی کا یہاں کوئی مر جائے قرآن شریف پڑھوا لو۔ یعنی الٹے سیدھے کاموں کے لیے ہم نے قرآن کریم کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، قرآن کریم سمجھنے کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ زندوں کی کتاب ہے، مردوں کی کتاب نہیں ہے، یہ زندوں کی کتاب ہے۔ زندہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے لوگوں کے منہ سے، علماء کے منہ سے بہت سنا ہوگا کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے، لیکن قرآن کریم پر ہم عمل تبھی کریں گے جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، اور قرآن کریم کو ہم جب سمجھیں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے، قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء سے معلوم کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، ہر زبان میں اس کے ترجمے آتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کا ترجمے کو پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ قرآن کی کون سی آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اس کے بعد ہی ہم اس پر عمل کریں گے، اس سے پہلے ہم اس پر قطعاً عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ وہ تو عربی میں لکھا ہوا ہے، اور عربی ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، ہم تو اردو، ہندی وغیرہ جانتے ہیں۔ تو اردو یا ہندی میں ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، جو سمجھ میں نہ آئے اپنے علماء کرام سے معلوم کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم کو اگر ہم اپنے دماغ سے سمجھیں گے تو پھر ہمیں گمراہ ہونے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہت سارے مولوی جو مولویت پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کو، قرآن کریم کی تفسیر کو بہت ساری جگہوں پر وہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔
بہت ساری جگہوں پر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا، بڑے بڑے علماء سے معلوم کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی حدیثوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم حدیث کو تو پڑھ لیں گے لیکن ہم اس کی تمام چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے علماء سے معلوم کرنا پڑے گا۔ تو دوسری چیز اللہ کے نبی نے اس کے اندر یہ ارشاد فرمائی۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ یہ حدیث میں نے کچھ دن پہلے بھی بیان کی تھی۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان کی مسجدیں بہت بلند و بالا اور عالی شان ہوں گی، بہت اونچی اونچی مسجدیں ہوں گی۔ ان کی مسجدوں کے اندر جو قالین بچھے ہوئے ہوں گے، جو جھاڑ فنوس وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے، وہ کئی لاکھ روپے کے ہوں گے۔ لیکن مسجدوں کا حال کیا ہوگا؟ مسجدوں کا حال یہ ہوگا، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی، نمازیوں سے ان کی مسجدیں بالکل خالی ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام تو اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام تو اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن آج کے زمانے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے، 1.5 یا 2 مہینے پہلے میں نے ایک واقعہ سنا تھا ایک مولانا کا، جو موٹر سائیکل پر کپڑے بیچ رہے تھے۔ شاید جو لوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں ان کو دھیان ہوگا۔ جس گاؤں کا میں یہ واقعہ سنا رہا تھا، اس گاؤں میں فجر کی نماز میں، جب میں فجر کی نماز میں پہنچا تو وہاں پر 13 یا 14 نمازی تھے بس گاؤں کے اندر، اور اس گاؤں کے اندر لگ بھگ سبھی مسلمان ہیں، غیر مسلم بہت کم، نہ کے برابر ہیں۔ کون سا گاؤں ہے وہ میں آپ کو جمعہ کے بعد میں کسی کو معلوم کرنا ہو تو بتلا دوں گا، یہاں بیان میں بتلانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس گاؤں کے اندر میں نے معلوم کیا، وہاں فجر کی نماز کے بعد تعلیم وغیرہ ہوئی، اس کے بعد میں بیٹھ کے بات چیت ہوئی، تو میں نے معلوم کیا کہ یہاں پر کتنے مسلمان ہیں۔ تو وہاں پر تبلیغی جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے بتلایا کہ یہاں پر 3000 مسلمان ہیں، 3000 مسلمان بالغ ہیں، مرد، لیکن نماز میں کتنے تھے؟ 13 یا 14، یعنی 1% بھی نمازی نہیں ہے، 100 میں سے ایک آدمی بھی نمازی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا حال، مسلمانوں کی مسجدوں کا حال۔ یعنی ہماری مسجدوں میں 1% بھی نمازی نہیں ہے۔ اگر کسی محلے کے اندر 400 آدمی ہیں اور وہاں پر 4 نمازی ہیں محلے کے، تو سمجھ لو کہ 1% نمازی ہیں۔ لیکن جہاں پر 4 نمازی بھی نہ ہو تو وہاں کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہاں پر 4% بھی نمازی نہیں ہے۔ یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے۔ تو ہماری مسجدوں کے اندر نمازی بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں، نہ کے برابر ہیں۔ نماز پڑھنے والے لوگ ہماری مسجدوں کے اندر بہت کم ہیں، اور جو ہیں ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں۔ جو نمازی ہیں ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں، ان سے بڑا کوئی دروغہ نہیں، ان سے بڑا کوئی حضرت جی نہیں، ان سے بڑا کوئی امام نہیں، ان سے بڑا کوئی مولوی اور مفتی نہیں۔ پورے محلے کی ذمہ داری ان پر، وہ جسے چاہیں ٹھوک دیں اور جسے چاہیں ٹوک دیں، اور جسے چاہیں ذلیل کر دیں، جسے چاہیں الٹی سیدھی سنا دیں، انہیں سب چیزوں کی پرمیشن۔ جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کا دروغہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کی اجازت ہے، ہر چیز کی پرمیشن ہے، ہم جسے جو چاہیں وہ کہہ دیں، جسے جیسے چاہیں ذلیل کر دیں، جسے جیسے چاہیں الٹی سیدھی سنا دیں، جسے جہاں چاہیں جب چاہیں ٹوک دیں۔ یہ ان لوگوں کی فطرت بن چکی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سچ میں نمازی ہے، میں اس آدمی کو نمازی نہیں مانتا جو مسجدوں کے اندر لوگوں کو ذلیل کرتا ہو، جو مسجدوں کے اندر کھلے عام لوگوں کو ٹوک دیتا ہو۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دو، جو ٹانگ چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے اسے نماز پڑھنے دو، جو یہاں نیت باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دو، ٹوکو مت۔ جو بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہے ہاتھ اٹھانے دو، جو زور سے آمین کہہ رہا ہے کہنے دو، کسی کو ٹوکو مت۔ جو جیسے نماز پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، پڑھ تو رہا ہے جیسی بھی ہے، اس آدمی سے بہتر ہے جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھ رہا۔ ہماری اس مسجد کے اندر
किसी भी फ़िरक़े का या किसी भी मसलक का आदमी आए और वो नमाज़ पढ़े तो हमारे यहाँ के लोग उसको टोकते नहीं हैं, और मैं भी नहीं टोकता। मेरा ये मानना है कि पढ़ लो, जैसी भी पढ़ो पढ़ लो। आज ऐसी पढ़ ले, कल को अल्लाह ताला और अच्छी पढ़ने की तौफीक देगा। उसे टोको मत, उसे जलील मत करो, वरना वो बिल्कुल ही नमाज़ पढ़नी छोड़ देगा। ऐसे मौके पर मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक मर्तबा एक बहुत बड़े मौलाना साहब किसी मस्जिद में बयान कर रहे थे। जैसे बुज़ुर्ग हस्ती होती है, इस तरह के मौलाना थे वो। तो वो किसी मस्जिद में बयान कर रहे थे। बयान करने के बाद लोग उनसे मुसाफ़ा मिलाने के लिए आए। तमाम लोगों ने उनसे मुसाफ़ा मिलाया। तो वो जो बुज़ुर्ग साहब थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी का जो पजामा है वो टखनों से नीचे है। वो अपनी जगह से उठे, ये समझने की चीज़ है। अपनी जगह से उठे और उठने के बाद उसके गले में हाथ डाला और उसको एक कोने में ले गए, और कोने में ले जाकर उससे ये कहने लगे कि देखना भाई, मेरा पजामा टखनों से नीचा तो नहीं है। ऐसे उससे कहा, ये नहीं कहा कि तुम्हारा पजामा टखनों से नीचे, ऐसा नहीं कहा। ये कहा देखना भाई, मेरा पजामा शायद टखनों से नीचे है। तो एकदम उसने देखो हज़रत जी का तो ऊपर है, मेरा है नीचे। तो एकदम वो फ़ौरन शर्मा गए। वो कहने लगा हज़रत जी मेरा पजामा नीचा है, आपका पजामा नहीं, मेरा पजामा टखनों से नीचा है। उन्होंने पजामा टखनों से ऊपर कर लिया। उस आदमी ने अलग को ले जाके उसे समझा दिया, पजामा टखनों से ऊपर कर लिया, और ज़िंदगी भर उसने कभी अपना पजामा टखनों से नीचे नहीं किया। और जो वहाँ इतने सारे लोग थे, उनकी नज़रों में उसकी इज़्ज़त बढ़ गई कि ये शख्स इन हज़रत जी का बहुत ज़्यादा करीबी है, इसलिए अकेले में ले जाके कुछ ख़ास बात की है इन्होंने। ये होता है समझाने का अंदाज़। ये नहीं होता कि किसी को भी कभी भी किसी के भी सामने जलील कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के वास्ते जो लोग यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं या कहीं भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, जो नमाजी हजरात हैं, वो किसी को भी मस्जिद के अंदर खुल्लम खुल्ला टोकने की हरगिज़ कोशिश ना करें, वरना अंजाम बुरा भी हो जाता है। बहुत सी जगह पर कोई दिमाग से हटा हुआ आदमी पल्ले पड़ जाता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए।